بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اگلا ٹاپک ہے سونے کے آداب۔ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت کی دعا سکھائی ہے اور سونے کا طریقہ بتایا ہے کہ جب بستر پر جاؤ تو کس طرح لیٹو، کس طرح سو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں اور رحمتیں اس امت کے لیے دیکھیں کہ ایک ایک چیز کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ جس طرح ماں باپ اپنے بچے کو ایک ایک چیز سکھاتے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات اس امت کو سکھائی ہے۔ ایک اور حدیث میں انہی صحابی سے روایت ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم بستر پر سونے کے لیے جانے لگو تو ویسا ہی وضو کر لو جیسا کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ یہ بھی حضور پاک علیہ السلام کی سنت ہے کہ آدمی وضو کر کے سوئے۔ اگر کوئی شخص وضو کے بغیر سو جائے تو کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ سونے کے واسطے وضو کرنا کوئی فرض واجب نہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا ادب یہ بتایا۔ حضور پاک علیہ السلام نے سونے کا ادب یہ بتایا ہے کہ سونے سے پہلے وضو کر لو۔ یہ آداب اور مستحبات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے ہیں، یہ اگرچہ فرض و واجب تو نہیں ہے، لیکن ان کے انوار و برکات بے شمار ہیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ فرائض و واجبات اللہ جل شانہ کی عظمت کا حق ہے، اور یہ آداب مستحبات اللہ جل شانہ کی محبت کا حق ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ہیں۔ جو آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے ہیں، انسان کو چاہیے کہ ان آداب کو اختیار کرے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ انہوں نے یہ فرما دیا کہ اگر ان کو اختیار نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں دیں گے، ورنہ یہ آداب و مستحبات ادا کرانا مقصود ہے۔ ایک مومن بندہ وہ تمام آداب و مستحبات بجا لائے جو حضور پاک علیہ السلام کر گئے، اس لیے حتی الامکان ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ بہرحال سونے سے پہلے وضو کرنا ادب ہے۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی حکمت کی انتہا کو کون پہنچ سکتا ہے؟ خدا اللہ کو معلوم کہ اس حکم میں کیا کیا انوار و برکات پوشیدہ ہیں۔ اس کے بعد سونے کا طریقہ بتا دیا کہ دائیں کروٹ پر لیٹو۔ یہ بھی آداب میں ہے کہ انسان جب سونے کے لیے بستر پر لیٹے تو ابتداءً دائیں کروٹ پر لیٹے، بعد میں اگر ضرورت ہو تو کروٹ بدل سکتا ہے، وہ ادب کے خلاف نہیں ہے۔ اور لیٹ کر یہ الفاظ زبان سے ادا کرو اور اللہ جل شانہ سے رابطہ اور تعلق قائم کرو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور یہ دعا پڑھو: اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ حضور پاک علیہ السلام اس دعا میں ایسے عجیب و غریب الفاظ لائے ہیں کہ آدمی ان الفاظ پر قربان ہو جائے۔ فرمایا کہ اے اللہ، میں نے اپنے نفس کو آپ کے تابع بنا دیا۔ اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے اپنے نفس کو آپ کے حوالے کر دیا اور میں نے اپنا رخ آپ کی طرف کر دیا، اور اے اللہ، میں نے اپنے سارے معاملات آپ کو سونپ دیے۔ مطلب یہ ہے کہ سارا دن تو دوڑ و دھوپ میں لگا رہا، کبھی رزق کی تلاش، کبھی نوکری کی تلاش، کبھی تجارت، اور کبھی کسی اور دندے میں لگا رہا، یہاں تک کہ دن ختم ہو گیا، ساری کارروائیاں کر کے گھر پہنچ گیا اور اب سونے کے لیے لیٹنے لگا۔ اور انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ رات کو بستر پر سونے کے لیے لیٹتا ہے تو جو کچھ دن میں حالات گزرے ہیں ان کے خیالات دل پر چھا جاتے ہیں، اور پھر اس کو یہ فکر اور تشویش لگ جاتی ہے کہ خدا جانے کل کیا ہوگا، جو کام ادھورا چھوڑ کر آیا ہوں اس کا کیا بنے گا، دکان چھوڑ کر آیا ہوں کہیں رات کو چوری نہ ہو جائے۔ یہ سب اندیشے اور تشویشات رات کو انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ اندیشے دل کو ستاتے ہیں۔ اس لیے دعا کر لو کہ یا اللہ، دن میں جو کام مجھ سے ہو سکے میں کرتا رہا، اب تو یہ سارے معاملات میں نے آپ کے سپرد کر دیے، دن میں جو کچھ کر سکتا تھا وہ کر لیا، اب میرے بس میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ آپ ہی کی طرف رجوع کروں اور آپ ہی سے مانگوں کہ یا اللہ، جو معاملات میں نے کیے ہیں
ان کو انجام تک پہنچا دیجیے۔ فرمایا کہ یہی تفویض ہے اور اسی کا نام توکل ہے کہ اپنے کرنے کا جو کام تھا وہ کر لیا، اپنے بس میں جتنا تھا وہ کر گزرے، اور اس کے بعد اللہ کے حوالے کر دیا کہ یا اللہ اب آپ کے حوالے ہے۔ اس دعا میں حضور پاک علیہ السلام نے سکھا دیا کہ اب تم سونے کے لیے جا رہے ہو تو ان خیالات اور پریشانیوں کو دل سے نکال دو اور اللہ کے حوالے کر دو۔ سپردگی اور تفویض کے لطف اور اس کی کیف اور مزے کا اندازہ انسان کو اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک یہ سپردگی اور تفویض کی حالت اور کیفیت انسان پر گزرتی نہیں۔ یاد رکھو، دنیا میں عافیت، اطمینان اور سکون کا کوئی راستہ تفویض اور توکل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ بس انسان اپنا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ ہر کام کے لیے دوڑ و دھوپ کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے آگے انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک مسلمان اور کافر میں یہی فرق ہے کہ ایک کافر ایک کام کر کے دوڑ و دھوپ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اور پھر سارا بھروسہ اسی کوشش پر کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت وہ اندیشوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اور جس شخص کو اللہ جل شانہ توکل اور تفویض کی نعمت عطا فرماتے ہیں، وہ اللہ جل شانہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ میرے بس میں اتنا کام تھا جو میں نے کر لیا، اب آگے آپ کے حوالے ہے، اور آپ کا جو فیصلہ ہے اس پر میں راضی ہوں۔ یاد رکھو، جب انسان کے اندر یہ توکل کی صفت پیدا ہو جاتی ہے تو دنیا کے اندر اس کو ناقابل برداشت پریشانی نہیں آتی۔ بہرحال سوتے وقت یہ دعا کر لو کہ یا اللہ میں نے تمام معاملات آپ کے سپرد اور آپ کے حوالے کر دیے۔ آگے فرمایا وَالْجَاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ۔ اور میں نے اپنے آپ کو آپ کی پناہ حاصل کرنے والا بنا دیا، اور میں نے اپنے آپ کو آپ کی پناہ حاصل کرنے والا بنا دیا، یعنی میں نے آپ کی پناہ پکڑی، آپ کی پناہ میں آ گیا، اور اب ساری دنیا کے وسائل و اسباب سب منقطع کر لیے، اب سوائے آپ کی پناہ کے میرا کوئی سہارا نہیں، اور اس حالت میں ہوں کہ آپ کی طرف رغبت بھی ہے، آپ کی رحمت کی امید بھی ہے کہ آپ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے، لیکن ساتھ میں خوف بھی ہے، یعنی اپنی بدعمالیوں کا ڈر بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بات پر گرفت ہو جائے۔ اس حالت میں لیٹ رہا ہوں۔ آگے کیا عجیب جملہ فرمایا، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کہ آپ سے بچ کر جانے کی کوئی اور جگہ سوائے آپ کے نہیں ہے، کہ خدا نہ کرے اگر آپ کا کوئی قہر آ جائے یا آپ کا عذاب آ جائے تو ہم بچ کر کہاں جائیں گے؟ اس لیے کوئی اور پناہ کی جگہ نہیں ہے، پھر لوٹ کر آپ ہی کے پاس آنا پڑے گا کہ اے اللہ اپنے غضب اور قہر سے بچا لیجیے۔ تو آگے اور بھی تفصیل ہے، یہ ایک ہی مضمون ہوتا ہے مختلف ویڈیو میں، تو اس لیے ویڈیو کو نمبر دیا جاتا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ یہ نمبر وار سنا کریں تو آپ کو اس میں پھر ربط نظر آئے گا۔